حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام کیا گیا ہے تم پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ اور جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو، والمنخنقہ اور وہ جانور جو گلا گھونٹنے سے مر جائے، والموقوذہ اور وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے، والمتردیہ اور وہ جانور جو گرنے سے مر جائے، والنطیحۃ اور وہ جو سینگ لگنے سے مر جائے، وما اکل السبع اور جس کو درندے کھا جائیں، الا ما ذکیتم مگر وہ کہ جس کو تم ذبح کر لو، وما ذبح علی النصب اور وہ جانور جو بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ اور یہ کہ تم تقسیم کرو تیروں کے ذریعے، ذَلِكُمْ فِسْقٌ یہ گناہ ہے، یہ فسق ہے، الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہوگے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ پس ان سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِ اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور تم پر میں نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ پس جو لاچار ہو جائے، بے قرار ہو جائے بھوک کی وجہ سے، غیر متجانف لِإِثْمٍ اور وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہوتا ہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پس بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت رحم والے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے، اس میں پہلے تو 11 چیزوں کی حرمت کا بیان ہے، وہ انشاءاللہ ہمارے آج کے سبق میں ہو جائے گا، اور آیت کا بقیہ حصہ چونکہ بہت ہی اہم مضمون پر مشتمل ہے تو اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ کل کے سبق میں آ جائے گی۔ شریعت مطہرہ بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں شریعت نے بہت ساری حدود اور قیود مقرر کی ہیں جو ایک سلیم الفطرت انسان کی طبیعت کے عین مطابق بھی ہیں۔ یہ دین فطرت ہے، جتنی چیزیں نقصان دہ ہیں یا جتنی چیزوں سے جسمانی روحانی مضرت ہو سکتی ہے دنیاوی اخروی، اس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تمہیں جسمانی روحانی طور پر تباہ کرنے والی ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا۔ جن چیزوں کو اللہ نے منع فرمایا ان کو منع ہونا ہی عین حکمت ہے، اور جن چیزوں کے استعمال کا حکم فرمایا ان کے اندر اللہ نے نفع رکھا ہے، اللہ کی ذات حکیم ہے۔ سائنس کی آخری اور صحیح تحقیق وہ قرآن و سنت کے حکم ہی کو ثابت کرتی ہے، اور اس کا آخری نچوڑ وہ قرآن و سنت کا حکم ہی ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا تمہارے اوپر حرام کیے گئے ہیں مردار، وہ جانور جو طبعی موت مر جائیں، کسی بیماری کی وجہ سے مر جائیں، کسی اور وجہ سے مر جائیں، تو اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فرمایا حرمت علیکم المیتۃ تمہارے اوپر مردار کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ صرف 2 چیزیں مستثنیٰ ہیں جو طبعی موت بھی مر جائیں ان کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے۔ ایک ان میں سے مچھلی ہے جو پانی سے ہم نکالتے ہیں، اور بعد میں ظاہر بات ہے مچھلی اپنی طبعی موت ہی مر جاتی ہے اور اس کا کھانا جائز ہوتا ہے، اور دوسرا ٹڈی ہے جس کا کھانا جائز ہے، اس کو ٹڈی دل بھی کہا جاتا ہے، یہ خاص قسم کی ٹڈی ہوتی ہے، بغیر ذبح کے اس کا کھانا یہ بھی درست ہے۔ تو تمام وہ جانور جو طبعی موت مر جائیں وہ حرام ہیں، لیکن 2 چیزوں کا استثناء موجود ہے، خود احادیث مبارکہ میں مسند احمد اور ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہیں، تو 2 چیزوں کے علاوہ مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے۔
اور مردار کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا، اور دو چیزوں کا استثناء پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی لیے قرآن پر عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ احادیث مبارکہ پر عمل نہ ہو۔ دیکھیے قرآن نے تو میتہ کو حرام قرار دیا، مچھلی ساری دنیا استعمال کرتی ہے، مسلمان استعمال کرتے ہیں، اگر صرف اس پر غور کیا جائے قرآن کے الفاظ پر تو اس کو تو حرام ہونا چاہیے تھا، اس کو کیوں حلال قرار دیا گیا؟ جبکہ مچھلی پانی میں زندہ ہوتی ہے، باہر نکال کے اس کو رکھ دیا جاتا ہے، وہ طبعی موت وہ میتہ میں شامل ہونی چاہیے، لیکن حدیث مبارکہ میں استثناء موجود ہے۔ البتہ یہ شرط ہے، یاد رکھیے، مچھلی پانی کے اندر مری ہوئی نہ ہو۔ جو مچھلی پانی کے اندر خود بخود مر جائے اور اوپر تیر رہی ہو پانی کی سطح پر، اس کو پکڑ لو تو وہ حلال نہیں۔ جو مچھلی تیر رہی ہے، چل پھر رہی ہے، اس کو ہم نے پکڑ لیا اور باہر نکال لیا تو وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ نمبر 2، والدم، اور خون، اس سے مراد بہنے والا خون ہے، کیونکہ دوسری آیت میں او دمن مسفوحا، یا بہنے والا خون، خود دوسری آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے ایک خون جو جگر اور تلی ہے، اس کے کھانے کو حلال قرار دیا گیا ہے، باقی بہنے والا جو خون ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور نمبر 3، خنزیر کا گوشت اور اس کی پوری جو باڈی ہے، وجود ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ گوشت کا نام اس لیے لیا گیا کہ عام طور پر جانوروں کو گوشت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ یہ نجس العین ہے، اس کی چربی، پٹھے وغیرہ جو چیزیں بھی ہیں وہ شرعاً حرام ہیں۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں۔ نمبر 4، وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں ان کو بھی شرعاً حرام کیا گیا ہے، جو کسی اور کی قربت کے لیے، کسی اور کے نام پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وہ بھی حرام ہیں۔ نمبر 5، والمنخنقہ، وہ جانور جو گلا گھونٹ کر مر جائے، گلا اس کا گھونٹ لگ جائے، وہ مر جائے، گلا کسی بھی طریقے سے گھٹ جائے، چاہے کسی درخت میں کسی بھی طریقے سے اس کا گلا گھونٹنے سے جو جانور مر جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ الموقوذہ، وہ جانور جو ٹکر لگنے سے مر جائے، ضرب شدید، چاہے لاٹھی کی ہو، پتھر کی ہو، کسی بھی چیز کی ایسی ٹکر ہو جس ٹکر لگنے سے وہ جانور مر جائے تو وہ جانور بھی حرام ہے۔ حضرت عدی ابن حاتم، جو حاتم تائی کے بیٹے بھی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، بعض اوقات ہم تیر مارتے ہیں، میں تیر چلاتا ہوں تو وہ تیر سیدھا جا کے نہیں لگتا جو اپنی نوک کے ساتھ لگے اور زخمی کرے، بلکہ وہ تیر جا کر چوڑائی میں لگتا ہے۔ جانور جو ہے ٹکر سے مر جاتا ہے، وہ تیر اتنے زور سے جا کے لگتا ہے لیکن وہ زخمی نہیں کرتا، وہ چوڑائی میں لگتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ اس جانور کو تم نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ موقوذہ میں داخل ہے، چوٹ لگنے سے مر گیا۔ اسی طرح جو بندوق کی گولی ہے، اگر اس نے جانور کو زخمی نہیں کیا ہے، خون نہیں بہا ہے اور وہ لگنے سے مر گیا تو وہ بھی موقوذہ کے اندر ہی شامل ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا والمتردیہ، جو جانور گرنے سے مر جائے، کسی ٹیلے سے، پہاڑ سے، اونچی عمارت سے، کنویں میں گر کر کسی بھی طریقے سے مر گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحہ، اور وہ جانور جو کسی کے سینگ لگنے سے مر جائے، جانور آپس میں لڑتے رہتے ہیں، سینگ لگ جاتے ہیں، بس اوقات اس سے مر جاتے ہیں۔ اسی طرح ریل، موٹر وغیرہ گاڑی کی ٹکر سے جو جانور مر جائے تو اس کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ اور نمبر 9، وہ جانور وما اکل السبع، جس کو درندے کھا جائیں، وہ بھی حرام ہے۔ یہ 9 جانوروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا الا ما ذکیتم، مگر جس کو تم ذبح کر لو۔ دیکھیے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے 9 چیزوں کو ذکر فرمایا ہے، المیتہ 1، مردار 1، دم خون 2، خنزیر کا گوشت 3، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے 4، والمنخنقہ، اور وہ جانور جو گلا گھونٹ کر مر جائے 6، موقوذہ ٹکر لگنے سے مر جائے 7، متردیہ گرنے
گرنے سے مر جائے 8 والنطیح سینگ لگنے سے مر جائے 9 وما اکل السبع نمبر 9 اور جس جانور کو درندے کھا جائیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں مگر وہ جانور جس کو تم ذبح کر لو بالاتفاق. یہ جو استثناء ہے نا یہ پہلی 4 چیزوں سے نہیں ہے، یعنی جو جانور مردار ہو گیا، اسی طرح جو خون ہے، خنزیر ہے، جس پر تم نے غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ تو کسی صورت میں بھی حلال نہیں ہوتے. لہٰذا الا ما زکیتم کا مطلب ہے نمبر 1 وہ جانور جو گرنے سے مر جائے، ٹکر لگنے سے مر جائے، اور وہ جانور جو گلا گھونٹ کر مر جائے، اور جو سینگ لگنے سے مر جائے، اور جس کو درندوں نے کھا لیا لیکن ابھی تک اس میں کوئی نہ کوئی جان باقی تھی، رمق باقی تھی، اور آپ نے ذبح کر لیا تو وہ کھانا حلال ہو جائے گا کیونکہ وہ تو ذبیحے میں شمار ہو جائے گا. تو الا ما زکیتم کا تعلق والمنخنقہ سے شروع ہوتا ہے، اس سے پچھلی 4 چیزیں تو مکمل طور پر حرام ہیں. تو والمنخنقہ سے یہاں وہ شروع ہو جائے گا. گلا گھونٹنے سے جو جانور مر جائے، نمبر 2 جو ٹکر سے مر جائے، نمبر 3 جو گرنے سے مر جائے، نمبر 4 جو سینگ لگنے سے مر جائے، نمبر 5 جن کو درندے کھا جائیں. ان 5 کو اگر یہ مر گئے اس صورت میں گر کر، ٹکر لگ کر اور سینگ لگ کر اور درندے کے کھانے سے پھر تو حرام ہے. لیکن اگر کوئی نہ کوئی زندگی تھی اور ذبح کر لیا گیا شرعی طریقے سے تو اب یہ حلال ہو جائے گا. الا ما زکیتم کا یہ مطلب ہو گیا. باقی یہ جو جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا یہ اگر خود بخود مر جائیں، مثلا ٹکر لگنے سے، سینگ لگنے سے اور گرنے سے وغیرہ، تو یہ تو پھر میتہ میں شامل ہو جائیں گے. تو ان کو الگ قرآن نے کیوں ذکر کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طبعی طور پر کوئی جانور مر جاتا نا تو بعض عرب کے لوگ اس کو حرام ہی سمجھتے تھے اسلام سے پہلے بھی، لیکن جو جانور جانوروں کے ساتھ لڑتا ہوا یا کہیں چرتے ہوئے گر کر مر جائے یا سینگ لگ جائے یا چوٹ لگ جائے تو اس کو حلال سمجھتے تھے. اس لیے ان 5 کو الگ سے بھی ذکر کیا گیا کہ طبعی موت مرنے والا بھی میتہ میں شامل ہے، اور بعض صورتوں میں جو تم اس کو حلال سمجھتے ہو نا تو وہ حلال نہیں ہوتا. تو عرب لوگ اس طرح جو گلا گھونٹ کر مر جائے، ٹکر سے مر جائے، گر کر مر جائے، سینگ سے مر جائے یا درندے کھا دیں اس کو حلال سمجھتے تھے. اس لیے بطور خاص ان 5 صورتوں کو بھی ذکر کیا کہ یہ حرام ہے. ہاں تم نے زندگی میں اس کو کچھ نہ کچھ رمق تھی اور ذبح کر دیا وہ ایک الگ بات ہے، پھر تو وہ ذبیحہ بن جائے گا. تو 9 چیزوں کا یہاں بیان ہو گیا. اس کے بعد فرمایا وہ جانور جو بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے. بتوں کے نام پر جانور ذبح کیا جائے اس کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا. یہ 10ویں نمبر پر آ گیا. اور اس کے بعد جو اہل جاہلیت تھے عام طور پر بتوں کے نام پر قربانیاں کرتے تھے، اس کو عبادت سمجھتے تھے، جانوروں کو بتوں کے نام وقف کر دیتے تھے، تو اس کو یہاں پر حرام کیا گیا. اور نمبر 11 یہ چیز حرام کی گئی کہ تم تیروں کے ذریعے سے اپنی چیزیں معلوم کرو، قسمت معلوم کرو. جو خانہ کعبہ کا خادم ہوتا تھا نا، مجاور ہوتے تھے، اس کے پاس تیر ہوتے تھے، کسی پہ نام لکھا ہوتا تھا، کسی پہ لا لکھا ہوتا تھا. جب بھی کوئی قسمت آزمانی ہو یا کسی کام کا مفید اور غیر مفید ہونا معلوم کرنا ہو تو اس کے پاس آتے تھے اور اس کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیتے تھے اور کہتے تھے تم ہمارے نام کا تیر نکالو. وہ تیر نکالتا تھا، اگر اس پہ نام لکھا ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ بس یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، لا لکھا ہوتا تھا تو کہتے یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو قرآن پاک نے اس کو بھی منع کیا گیا ہے کہ یہ جاہلانہ طریقے ہیں، عجمیوں کے طریقے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. بلکہ فرمایا ذالکم فسق، یہ تو گناہ کی بات ہے، یہ تو فسق و فجور کی بات ہے کہ تم اپنی قسمت کے لیے یوں جا کر کسی سے اپنی قسمت آزمائی کرو. اسی طرح یہ جو آج کل ہاتھوں کی لکیریں بتانے والے، کاہن، نجومی، غیب کی خبریں بتانے والے، وہ بھی سب اس کے اندر شامل ہیں. اور مسلمان کو تو کام یہ ہے استخارے کا حکم دیا، مشورے کا حکم دیا. استخارہ کرنے کے بعد، مشورہ کرنے کے بعد اگر وہ حلال اور جائز کام ہے تو بس پھر اللہ کے بھروسے پر نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں اس کو کرنے کا حکم دیا گیا. تو یہاں تک 11 چیزوں کی گویا کہ حرمت کا بیان اس آیت مبارکہ سے ہمیں معلوم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم.